بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مقاصد شریعہ۔ علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر 10 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے علم مقاصد شریعہ کے بارے میں پہلا مکتب فکر، یعنی مقاصد کا اعتبار نہ کرنا۔ آج کے سبق میں ہم علم مقاصد شریعہ کے بارے میں مختلف مکاتب فکر کے جو افکار ہے اس کو ذکر کریں گے۔ آج کے سبق میں سب سے پہلا مکتب فکر کو ذکر کرتے ہیں، جن کے پیش نظر یہ ہے کہ وہ مقاصد شریعہ کا اعتبار نہیں کرتے ہیں نصوص شریعہ کے مقابلے میں۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 9 میں ہم نے علم مقاصد شریعہ کے نشو و نما اور تاریخ کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی، جس میں کو ہم نے 3 ادوار میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا دور ابتدائی زمانہ تھا، جس میں امام جوینی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک کا دور تھا۔ اس دور کی خصوصیات اور شخصیات کا تذکرہ کیا تھا۔ دوسرا دور استقلال تھا، جس میں امام عز بن عبدالسلام اور امام قرافی رحمۃ اللہ علیہ تک کے دور کا تذکرہ کیا تھا۔ اس دور کی خصوصیات اور شخصیات کا تذکرہ کیا تھا۔ تیسرا دور امام شاطبی اور علامہ ابن عاشور اور معاصرین کے دور کا ذکر کیا تھا۔ اور آخر میں علم مقاصد شریعہ کے ائمہ اربعہ، علم مقاصد شریعہ میں وہ 4 شخصیات جنہوں نے اس علم میں بہت کام کیا ہے، ان کا تذکرہ کیا تھا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ علم مقاصد شریعہ کے بارے میں 3 نقطۂ نظر بتانے ہیں، جس میں پہلا مکتب فکر، پہلا نقطۂ نظر ظاہریہ کا ہے۔ جدید ظاہریہ ان حضرات کا طرز یہ ہے کہ یہ نصوص شریعہ کا اعتبار کرتے ہیں اور مقاصد اور مصالح کا اعتبار نہیں کرتے۔ دوسرا مکتب فکر جدید نظریات والا ہے، جو مقاصد اور مصلحتوں کے مقابلے میں نصوص شریعہ کو معطل کرتے ہیں، یعنی مقصد اور مصلحت کا تقاضا کیا ہے وہ اس کے مقابلے میں شریعت کے جو واضح نصوص ہے اس کو بھی رد کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں نظریات ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں۔ پہلا نظریہ ایسا ہے کہ وہ نص کو لیتے ہیں، مقصد کا بالکل اعتبار نہیں کرتے، اور دوسرا فریق یہ ہے کہ وہ مقصد کا اعتبار کرتے ہیں، نص کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو معطلہ کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان میں تیسرا مکتب فکر ہے جو جمہور علماء کرام کا ہے، اس کو متوسطہ اور نظریہ کہتے ہیں، یعنی نصوص شریعہ کا بھی اعتبار کرتے ہیں اور مقاصد اور مصلحت کا بھی اعتبار کرتے ہیں، ان دونوں کے درمیان میں چلتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سب سے پہلے مکتب فکر، ان کے نظریات کے بارے میں، ان کے علامات کے بارے میں، ان کے بنیادوں کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو مکتب فکر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مقاصد شریعہ کا اعتبار نہیں ہے اور ظاہری نصوص کا اعتبار ہے۔ پچھلے سبق میں آپ حضرات کو یاد ہوگا ہم نے بتایا تھا کہ ایک جو نص شرعی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک اس کا ظاہری مفہوم ہوتا ہے اور ایک اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد کے لیے وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے کے تحت اس آیت کو نازل کی ہے، ایک ہے مقصد اور ایک ہے ظاہری مفہوم۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری مفہوم الگ ہوتا ہے اور اس کا جو مقصدی مفہوم ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ تو جو ظاہریہ ہے وہ ظاہر نص کو لیتے ہیں اور اس کے مقاصد کا اعتبار نہیں کرتے۔ تو پہلا مکتب فکر ظاہری نصوص والا ہے۔ یہ مکتب فکر اس مکتب فکر والے مقاصد کا اعتبار نہیں کرتے۔ اس مکتب فکر کی علامات کیا ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ نصوص کے ظاہری معنی کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں حرفیت الفہم لنصوص الشرع و حرفیت التفسیر، یعنی بس ظاہر جو کہ کہتا ہے اسی کو کے ساتھ یہ چمٹے رہتے ہیں اور اس کے مقصودی بات کو کی طرف نہیں جاتے۔ دوسری علامات ان حضرات کی یہ ہے کہ یہ سختی اور مشکلات کی طرف ان کا جھکاؤ ہوتا ہے، الجنوح الی التشدد والتعسیر، چونکہ یہ ان میں لچک نہیں ہوتی تو یہ ظاہر کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، اس لیے قدرتی طور پر ان میں سختی آتی ہے، اور یہ پھر جب یہ کسی ایک بات پہ اڑے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے مسائل میں مشکلات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی جو تیسری علامت ہے، یہ اپنے رائے پر حد سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ان میں
سختی آ جاتی ہے، اور پھر جو دیگر علماء کرام ہے وہ مقاصد کی طرف جاتے ہیں، اور ان کا جو حکم ہے یا ان کا جو فیصلہ ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ان کے ساتھ بہت زیادہ سختی سے کام لیتے ہیں اور یہ اپنے رائے پر حد سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چوتھی علامت ان کی یہ ہے کہ الانکار بشدت علی المخالفین، یہ اپنے مخالف آراء والوں پر شدید نکیر کرتے ہیں۔ اور یہ آپ حضرات کو پتہ ہوگا کہ جب ہم فقہی مباحث میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے جو نص شرعی ہے اس کے اندر جو علت ہے اور اس کے بنیاد پر جو احکامات ہم لگاتے ہیں، تو یہ مجتہدین کے آراء کے نتائج ہوتے ہیں، ان کے نظریات ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ شارع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش نظر بھی ہو، لازمی طور پر بسا اوقات تو ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ وہی شریعت کا مراد بھی ہو۔ تو اس لیے علماء کرام کا طرز یہ ہے کہ یہ آپ جو آپ کے ذہن میں آئے اس پر تو عمل کریں، لیکن اپنے مخالف والوں کے بارے میں سخت نظریہ نہ رکھیں۔ آپ یہ کہیں کہ ہماری یہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن مخالف شخصیت کی رائے بھی درست ہو سکتی ہے۔ تو اس جو مسلک والے ہوتے ہیں جو ظاہر کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، تو یہ اکثر اپنے مخالف آراء والوں پر شدید نکیر بھی کرتے ہیں۔ یہ ان کی علامت ہے۔ پانچویں علامت ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مخالفین پر تکفیر کی حد تک نقد کرتے ہیں۔ التجریح لمخالفیہم فی الرأی الی حد التکفیر، یعنی یہ اس قدر سختی کرتے ہیں اور نقد کرتے ہیں، جرح کرتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ تکفیر کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ اور چھٹے نمبر پر فتنہ انگیزی پیدا کرنا، یعنی عدم المبالات باثارۃ الفتن۔ یہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ جس طرح جنگوں کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتے ہیں، اس طرح آراء کے اختلاف کی وجہ سے بھی شدت آ جاتی ہے اور پھر گروہ بنتے ہیں، فرقے بنتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر بہت زیادہ فتنہ انگیزی پیدا ہوتی ہے۔ تو ظاہر کے ساتھ چمٹنے کی وجہ سے پھر فتنہ انگیزی میں یہ شدت آتی ہے، اور پھر یہ حضرات اس کا پرواہ بھی نہیں کرتے، یہ اپنے ظاہر نص کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، چاہے اس کی وجہ سے کتنا نقصان کیوں نہ ہو۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ ان حضرات کے تعارف کے بارے میں ہے کہ جو مقاصد شریعہ کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے، وہ اس کو ضروری نہیں سمجھتے، وہ صرف نص کے ظاہری لفظ کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں۔ تو پچھلے یعنی حصے میں ہم نے اس کی علامات ذکر کی، اب ان کے بنیادی افکار ذکر کرتے ہیں کہ جو ظاہر نص کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں تو ان کے بنیادی افکار کیا ہے۔ تو نمبر ایک، ان کا جو فکر ہے، ان کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ یہ ظاہری نصوص کو لیتے ہیں، اور ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ ظاہر نص وہ الگ تقاضا کرتا ہے اور اس کا جو مقصد ہے وہ الگ تقاضا کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر اختلافات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان کی جو بڑی علامت ہے اور بڑی بنیادی فکر ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری نصوص کو لیتے ہیں۔ دوسرا ان کی بنیادی سوچ وہ یہ ہے کہ انسانی عقل کے ذریعے سے احکامات کی تعلیل کا عدم جواز، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی عقل جو ہے اس کا کوئی کردار نہیں ہے اور اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ اصل شریعت ہے بس جو اللہ فرماتے ہیں اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اور انسانی عقل کے ذریعے سے ہم احکامات میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے، اس میں کوئی علت نکال کے کوئی آگے اس پر احکامات متفرع نہیں کر سکتے۔ تو ان کا بنیادی ایک فکر یہ ہے۔ تیسرا ان کی رائے یہ ہے کہ رائے اور عقل کو یہ حضرات برا سمجھتے ہیں اور فہم نصوص اور اس کی تعلیل میں اس کو استعمال نہیں کرتے، یعنی یہ حضرات ایسے کہتے ہیں کہ دین کی بات میں اپنی رائے اور اپنے عقل سے کام لینا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ درست بات نہیں ہے، اور یہ جو مقاصد شریعہ ہے اور فقہاء جس طرح کے علت نکالتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے غیر منصوص مسائل میں حکم لگاتے ہیں، یہ بھی اس کے بارے میں بھی یہ حضرات یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دین میں اپنی باتیں کرنا ہے اور اپنی طرف سے اپنی عقل لڑانا ہے، اور یہ اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ علت نکال کے مزید احکامات پہ اس کو یعنی اس کے قیاس کر کے احکامات نکالنے کو یہ برا سمجھتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر احکام میں سخت طرز عمل
ان کا جو وتیرہ ہے انتہاج تشدد فی الاحکام۔ ظاہر ہے جب یہ ظاہر کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں تو ہم نے تو بہت سارے احکامات نکالنے بھی ہیں، تو پھر یہ اس تمام احکامات کو ظاہر کی طرف پھیرتے ہیں، جس کی وجہ سے تشدد ان کی فطرت میں آ جاتی ہے۔ آگے ہم اس مکتب فکر کی بعض فقہی افکار کا ذکر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے تمام فقہی افکار کا یہاں ذکر کرنا تو مشکل ہے کہ مثلا کون کون سے مسئلے میں انہوں نے تشدد سے کام لیا ہے یا ظاہر نص پر عمل کرتے ہیں۔ چند مثالیں ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، اسقاط الثمنیت عن النقود الورقیہ، موجودہ نوٹ ثمن نہیں ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ثمن بنائے ہیں اور قیمتی چیزیں بنائی ہیں وہ سونا اور چاندی ہے، اور سونے اور چاندی نصوص شریعہ میں جو ہمارے پاس الفاظ آئے ہیں وہ سونے اور چاندی یا دینار کا ذکر آیا یا درہم کا ذکر آیا ہے۔ تو اب جو ہمارے پاس نوٹ ہے یا جو جدید کرنسی ہے تو اس کے بارے میں سارے جو معاملات میں تبادلہ ہوتا ہے وہ سب اس کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ تو جو علماء کرام مقاصد کا اعتبار کرتے ہیں تو وہ تو اس ثمن کو بھی ان میں سے کسی ایک کی طرف راجع کرتے ہیں، یا سونے کے احکام یا چاندی کے احکام کی طرف، یا اس کو عام آسمان اور ثمن کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کے احکامات متفرق کرتے ہیں۔ مثلا زکوٰۃ کے مسائل ہے یا سود کے مسائل ہیں وہ اس میں لگاتے ہیں۔ لیکن جو ظاہریہ ہے وہ اس کو ثمن ہی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں یہ قرآن و حدیث میں آیا نہیں ہے اور اس کا ذکر نہیں آیا، لہٰذا اس کو ثمن میں، اور ظاہر ہے صرف اس ایک فکر کی بنیاد پر کتنے مسائل میں فرق آئے گا۔ یہ ان حضرات کی بطور نمونہ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ دوسرا، اموال تجارت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یہ اموال تجارت میں زکوٰۃ کو واجب نہیں کرتے۔ ان کے پیش نظر یہ خاص جو صورتیں ہیں صرف انہی میں بس یعنی زکوٰۃ ہے اور باقی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر صدقہ فطر میں صرف کھانے کی چیزوں کی شکل میں صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نصوص ہے اس میں یہی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو جو صدقہ فطر ادا کی ہے یا تو وہ گندم کی شکل میں ہے یا کھجور کی شکل میں ہے یا کشمش کی شکل میں ہے، تو اس شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو یہ اسی کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ صرف اسی شکل میں صدقہ فطر ہمیں ادا کرنا چاہیے، اس کے علاوہ پیسوں کی شکل میں، نقدی کی شکل میں زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتے یا صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ اور جو جمہور علماء کرام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل تو مقصد ہے کسی فقیر کو فائدہ دینا، تو اگر فقیر کو گندم کی شکل میں گندم دے کر اس کو فائدہ دے سکتے ہیں تو پیسوں کی شکل میں بھی اس کو فائدہ دے سکتے ہیں، اور اصل شریعت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ فقیروں کا بھلا ہو جائے اور وہ بھی کچھ عید کے لیے اپنے لیے کچھ خرید سکے۔ ایک چھوٹی مثال یہ دی ہے کہ فوٹوگرافی کو یہ حرام کہتے ہیں۔ آپ حضرات کو پتہ ہے تصویر شریعت میں منع ہے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہے کہ وہ مجبوری کی بنتی ہے، جیسے کہ مثلا شناختی کارڈ آدمی بناتا ہے یا پاسپورٹ بناتا ہے، یا اس کے علاوہ جو اپنے لیے کاغذات بنائے جاتے ہیں تو فارم پر کیے جاتے ہیں، تو اس میں تصویر ایک لازمی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ فوٹوگرافی حرام ہے، تو لہٰذا یہ بھی اس میں حرام میں کے درجے میں اس کو شمار کر دیتے ہیں۔ تو یہ ظاہر کے ساتھ ظاہر پر عمل کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے، جبکہ جمہور علماء کرام کہتے ہیں کہ تصویر حرام ہے، لیکن تصویر کی یہ شکل چونکہ ضرورت کے لیے ہے لہٰذا یہ پھر جائز ہے۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 10، اس میں ہم نے علم مقاصد شریعہ کے بارے میں جو 3 مکاتب فکر ہے ان کو اجمالاً ذکر کیا، اور پھر جو پہلے مکتب فکر ہے جو ظاہر نص کے مقابلے میں مقاصد شریعہ کا اعتبار نہیں کرتے، ان کی مذہب کا تعارف کرایا اور ان کے مذہب کی بنیادوں کو ذکر کیا۔ اس مکتب فکر کی علامات کیا ہے، اس مکتب فکر کی بنیادی افکار کیا ہے، اور اس مکتب فکر کے بعض فقہی آراء کو اور فقہی افکار کو ہم نے ذکر کیا۔ اگلے سبق میں ہم دوسرا جو مکتب فکر ہے علم مقاصد شریعہ کے حوالے سے اس کا ذکر کریں گے،
جو مقاصد کے مقابلے میں نصوص شریعہ کو معطل کرتے ہیں، یعنی یہ اس مکتب فکر پہلے مکتب فکر کے بالکل الٹ ہے۔ وہ مقاصد کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں اگر نص آ جائے تو اس نص کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔